صلی اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، سلام علیکہ یا رحمت للعالمین۔ آگے آئے نور لے کے، آگے آئے نور لے کے، ظلمتانو مکان والا آگے آئے نور لے کے، ظلمتانو مکان والا، درد منڈن دا سارے آدھے، درد منڈن دا سارے آدھے، روندے آنو ہسان والا آگے آئے نور لے کے، ظلمتانو مکان والا، بولو آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، بولو آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آگے آئے نور لے کے، ظلمتانو مکان والا، ان حلیمہ غم نہ کر تو بن گئی ہیں تاجور تو، ان حلیمہ غم نہ کر تو بن گئی ہیں تاجور تو، بن گئی ہیں تاجور تو، تیرے کر وچ آگے آئے، تیرے کر وچ آگے آئے، تیرے دکھڑے مٹان والا آگے آئے نور لے کے، ظلمتانو مکان والا، اکھ جدو مصطفیٰ نے کھولی، آمینہ پاک ہنس کے بولی، اکھ جدو مصطفیٰ نے کھولی، آمینہ پاک ہنس کے بولی، آمینہ پاک ہنس کے بولی، شان دس دی رب نے جن نے، شان دس دی رب نے جن نے، آگے آئے او شان والا آگے آئے نور لے کے، ظلمتانو مکان والا۔ جو باتیں ہیں رسول مقبول پڑھ رہے تھے، جناب میں ابن ثناء خان کو دعوت دوں گا، جناب عبدالحمید سے وہ تشریف لائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، یا نبی یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، زہرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ میں بلوانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، آپ کے در کا ہوں میں بھکاری، آپ ہے میرے داتا، آپ کے در کا ہوں میں بھکاری، آپ ہے میرے داتا، سارے رشتے ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا، آپ تو ہیں آتا ہے جن کو سب کی لاج نبھانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ، بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ، عرش محلہ بنا محلہ دید کرب نے بلایا.
آپ تو ہیں آتا ہے جن کو سب کی لاج نبھانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ سج گئی ہے میلاد کی محفل کیا ہے ہو بنظارہ، سج گئی ہے میلاد کی محفل کیا ہے ہو بنظارہ، کیفا مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا، کیفا مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا۔ آپ تو ہیں آتا ہے جن کو سب کی لاج نبھانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، صدائیں درودوں کی آتی رہے گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ ابھی آپ کو بولنا پڑے گا اور بولیں گے کہ مولا علی دی ہور کی شان دساں، نظر کرے تے کنڈے نو کلی کردا، مولا علی دا لگدا کچھ بھی نہیں جڑا غیر آگے جا کے تلی کردا، مولا چاہے جس دا بلا ناصر اللہ پاک بھی اس دی بلی کردا، تے منکر سڑدائے علی دا نا سن کے سنی ہر ویلے علی علی کا ذکر ہے، نبی کی بات ہی خدا کی بات ہے، ید اللہ کہہ دیا کہ ثابت ہو گیا، ید اللہ کہہ دیا کہ ثابت ہو گیا، کیا نبی کا ہاتھ ہی خدا کا ہاتھ ہے، نبی دا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے، نبی کی بات ہی خدا کی بات ہے، خدا کا فیصلہ نبی نے مان لیا، خدا کا فیصلہ نبی نے مان لیا، کیا جو کہے علی وہ ولی ہے، نبی دا ذکر خدا کا ذکر ہے، نبی کی بات ہی خدا کی بات ہے، نبی دا ذکر دو شعر میاں صاحب نے، ہاں جیڑیاں گڈیاں اوے آپ اڈیاں تیو قدنی چڑھن اونچائیاں، اوہی گڈیاں چنگیاں اڈیاں تے جڑیاں سائیاں آپ اڈائیاں، اوہی گڈیاں او چنگیاں اڈیاں تے جڑیاں سائیاں آپ اڈائیاں۔ تمیاں صاحب ماں دے شانش کی لکھ دینا کہ ماں ورگا کوئی ہو نہیں سکتا، تے پاویں جتنا ہی ہو بڑا، تے ماواں دے پیرا تھلے جنت تے باپ ہی دروازہ، تے لے او یار حوالے رب دے تے میلے چار دیناں دے، جس دن عید مبارک ہو سی تے اس دن پھر ملیں گے، تے کون کسے دی اگ وچ سڑنا ہے تے رات ہی جردی کالی، اج یتھے انہیں ہونا ہے
जिंदे मोटे कमली काली, तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख आए। तेरी सय्यदुर रुसूल व खातमुल अंबिया मुहम्मदुल वसीलत वल फदीला والدرجة الرفيعة। قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى. درود اسلام پڑھا گیا لیکن سارے احباب نے ابھی تک نہیں پڑھا. ایک روایت سماعت فرمائیں اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کا جی چاہے گا کہ ہم محبت کے ساتھ پڑھیں. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ روز قیامت جب میدان محشر لگا ہوگا، حساب کتاب جاری ہوگا، اچانک آدم علیہ السلام دو کپڑوں میں لپٹے ہوئے میری طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے اور آ کر فرمائیں گے کہ اے اللہ کے پیارے نبی، اے اللہ کے محبوب، آپ کا فلان نامی امتی اس کو آج جہنم میں لے کر فرشتے جا رہے ہیں، آپ آئیں اور ان کی آ کر مدد فرمائیں. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں دوڑتا ہوا اس امتی کی طرف جاؤں گا جس کو فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے تھے. میں فرشتوں سے پوچھوں گا کہ اے فرشتوں یہ کیا کر رہے ہو؟ فرشتے آگے سے جواب دیں گے کہ اے اللہ کے نبی، ہم نے اس کا حساب کتاب کر لیا، اس کے گناہ زیادہ ہو گئے ہیں، نیکیاں کم ہو گئی ہیں، اس وجہ سے ہم اس بندے کو جہنم میں لے کر جا رہے ہیں. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں ذرا آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ سے اجازت طلب کروں گا کہ پروردگار عالم اگر اجازت ہو تو میں اس بندے کی شفاعت نہ کر لوں. اللہ فرمائے گا محبوب، آج میں نے آپ کی شان دکھانے کے لیے کل عالم اسلام کو یہاں جمع کیا ہے، آپ کو اختیار ہے جو چاہتے ہیں وہی کریں. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں منکر نکیر کو دوبارہ حکم کروں گا کہ اس بندے کے نامہ اعمال کو پھر تولا جائے. جب وہ فرشتے میرے حکم سے اس بندے کے نامہ اعمال کو دوبارہ تولیں گے، گناہوں والا پلڑا باری ہو جائے گا، نیکیوں والا پلڑا کم پڑ جائے گا. میں اپنی جیب سے ایک پرچی نکال کر اس بندہ مومن کے جو نیکیوں والا پلڑا ہے اس میں ڈال دوں گا، گناہوں والا پلڑا کم پڑ جائے گا، نیکیوں والا پلڑا باری ہو جائے گا. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب یہ معاملہ ہو جائے گا اس بندے کو جنت کی طرف حکم دیا جائے گا کہ تیرا نیکیوں والا پلڑا باری ہو چکا ہے، اب تو جنت میں چلا جا. وہ بندہ میری طرف ذرا غور سے دیکھے گا اور پوچھے گا اے سونی شکل والے، اے سونی زلفوں والے، بتاؤ آپ کون ہیں؟ آج تو ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہے، آپ کون ہیں؟ اور یہ جو پرچی تھی آپ کے پاس میرے نامہ اعمال میں ڈالی، یہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں لجپال نبی ہوں، میرے ساتھ محبت کرنے والا میرا امتی جب مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے
میں اس کا وہ پڑھا ہوا درود و سلام پرچی پر لکھ کر اپنے پاس محفوظ کر لیتا ہوں. جب میرے بندے کا نام اعمال تولا جائے گا گناہ زیادہ ہو جائیں گے نیکیاں کم پڑ جائیں گی. میں وہ سنبھالی ہوئی پرچی جس پر درود و سلام لکھا ہوگا میں اس بندے کے نام اعمال میں داخل کر دوں گا. اس کی وجہ سے وہ بندہ جنت میں چلا جائے گا. آج میرا اور آپ کا پڑھا ہوا درود اللہ کے حبیب نے ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو کبھی رد ہوتی نہیں ہے اور وہ عبادت مجھ پر درود و سلام ہے. محبت کے ساتھ سارے پڑھے ابھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. مولانا کفایت اللہ کافی رحمت اللہ علیہ آپ نے جب انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دے دیا اختصار عرض کروں گا بات سمجھانے کے لیے. مولانا کفایت اللہ کافی نے جب انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دے دیا آپ کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. آپ پر بڑے ظلم کیے گئے. جس طرح آج کے اس پرفتن دور میں جو بھی بندہ ناموس رسالت کی بات کرتا ہے ختم نبوت کی بات کرتا ہے اس پر شلنگ گرائی جاتی ہے اس پر طرح طرح کے اسے تکلیف میں مبتلا کیا جاتا ہے. اسی طرح مولانا کفایت اللہ کافی رحمت اللہ علیہ کو جہل کے اندر بند کر کے آپ کے جسم کے اوپر گرم استریاں پھیری جاتی تھی. آپ کو ٹھنڈے پانی کے غوطے لگائے جاتے تھے سردیوں کے موسم میں اور جب آپ کو پھانسی کے پھندے پر لٹکانے کے لیے آپ کو وہ اس دور کے جو لوگ تھے اس انگریز کے جو قاصد تھے اس انگریز کے جو ماننے والے تھے انہوں نے جب آپ کو پھانسی کے پھندے پر لے جا کر کھڑا کیا تو آپ نے وہاں پر یہ کلام لکھا اور فرمایا کہ کوئی گل بھی باقی نہیں رہے گا کوئی شے باقی نہیں رہے گی لیکن رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے رسول اللہ کی ناموس پر پہرا دینے والے کفایت اللہ کافی سے لے کر خادم رضوی تک جتنے بھی لوگ گزرے ہیں انہوں نے ظلم تو برداشت کر لیے ستم تو برداشت کر لیے لیکن ناموس رسالت پر پہرا دینا آپ نے کبھی نہیں چھوڑا. آپ نے وہاں پر یہ کلام لکھا فرماتے ہیں کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. نام شان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین
حمد و صلات تمام تر تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جس نے لفظ کن سے تمام جہانوں کی تخلیق فرمائی۔ آج میں اور آپ سبھی احباب آج کی یہ باوقار جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں محفل پاک بسلسلہ ایصال ثواب حاجی محمد صادق صاحب کے صدیق صاحب کے والدین مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایصال ثواب کی محفلیں تو بے شمار ہوتی ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہر مقام پر چاہے خوشی ہو چاہے غمی ہو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر مقام پر یاد رکھتے ہیں۔ مبارکباد کے مستحق جناب حاجی صاحب اور ان کے تمام اہل خانہ اور یہ ممبر پر تشریف فرما میرے ارد گرد چمکتے ہوئے چہرے علماء کرام کے، اور آپ احباب جتنے بھی آپ سبھی بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے چند گھڑیاں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکالیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں پر مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ دوران خطبہ میں نے قرآن مجید برہان رشید کی ایک آیت تلاوت کی جس میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، تحقیق میں نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ میں نے انہیں اپنی عظمتوں والا محبوب عطا فرمایا ہے۔ اب عزیز وقار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ دوسرے مقام پر رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا اگر تم میری نعمتوں کو شمار میں لانا چاہو، اگر تم انہیں گنتی میں لانا چاہو تو تم انہیں گنتی میں نہیں لا سکتے، شمار میں نہیں لا سکتے۔ لیکن یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے، لیکن جب باری آئی آمینہ کے لال کی، جب باری آئی اپنے پیارے محبوب کی، تو فرمایا میں نے مومنوں پر بڑا احسان کیا۔ ہم ان نبی کی آمد پر کیوں نہ خوشی منائیں کہ جن آقا دو جہاں کا اس دنیا میں آپ کی ولادت ہوتی ہے، آپ نے سر سجدے میں رکھا۔ آمینہ فرماتی ہے میں نے قریب ہو کر دیکھا کہ میرے لال کی ابھی میرے ہاں ولادت ہوئی ہے، سر سجدے میں ہے، کان لگا کے میں نے سنا کہ میرے لال سجدے میں کیا کہہ رہے ہیں، تو آپ ابھی پیدا ہوئے تھے، سجدے میں جا کر آپ اپنی گناہگار امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی، پروردگار عالم میری گناہگار امت کو معافی عطا فرما دے، میری گناہگار امت کی بخشش فرما دے۔ ان نبی کی آمد پر ہم کیوں نہ خوشیاں منائیں۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کئی دن گھر چھوڑ کر غاروں میں تشریف لے جایا کرتے تھے، وہاں پر نوکیلے پتھروں پر سر رکھ کر اپنی امت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ وہی نبی سر سجدے میں ہے، یہود و نصارہ آپ کی گردن پر اونٹ کی اوجری کو ڈال دیا کرتے تھے، طرح طرح کی آپ کو تکلیفیں دی گئی، آپ کو طائف کی وادی میں پتھر کھانے پڑے، لیکن ہر مقام پر آپ نے اپنی امت کو یاد رکھا۔ اب آپ دی وقار میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک مرتبہ نماز عشاء پڑھانے کے بعد اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے جاتے ہیں۔ آقا دو جہاں اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے، جبریل امی حاضر ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو آپ کے اصحاب کرام مسجد نبوی میں بیٹھ کر جو عمل کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل پر آسمانوں میں فرشتوں کے اندر فخر فرما رہا ہے۔ آقا دو جہاں اپنے حجرہ مبارک سے باہر نکلتے ہیں، خرامہ چلتے چلتے آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے، آ کر دیکھا کہ میرے صحابہ کیا کر رہے تھے۔ صحابہ کرام کو دیکھا آپ اس طرح جمع ہوئے تھے جس طرح آج ہم اس مکان میں جمع ہیں، کوئی ذکر ہو رہا ہے۔ آقا دو جہاں نے پوچھا او میرے صحابہ
बताओ नमाज इशा तो हमने पढ़ ली, किस बात ने आपको यहाँ पर जमा किया हुआ है, किस बात के लिए आप यहाँ पर तशरीफ फरमा हो। अर्ज की सोने महबूब, हम इस बात के लिए यहाँ पर जमा हैं कि हम इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह ने आप जैसा महबूब हमें अता फरमाया है, आप जैसा महबूब हमें अता फरमाया है। इसलिए हम यहाँ पर जमा हैं कि इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा कर सके। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ओ मेरे सहाबा, क्या तुम जो कह रहे हो इस पर कसम उठा सकते हो? सहाबी रसूल ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उस जात की कसम उठाकर ये कहते हैं जिसके कब्ज़ाए कुदरत में हमारी सबकी जान है कि हम जो कह रहे हैं इस बात पर हम सच्चे हैं और हम जो कह रहे हैं इसीलिए हम यहाँ पर तशरीफ फरमा है। तो सुनो सुनो मेरे सहाबा सुन लो, अभी अभी जबरील अमीन मेरे पास तशरीफ लाए थे और आकर मुझे ये पैगाम सुना रहे थे, मुझे ये खुशखबरी सुना रहे थे कि ऐ अल्लाह के नबी, आपके सहाबा जो अमल करके मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है, जिस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, उस शुक्र की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों पर भी ऐसा ही समा बना लिया है, फरिश्तों को जमा कर लिया है, सारे रसूल सारे अंबिया को जमा कर लिया है। अल्लाह तबारक व तआला उन नबियों की और अरवाह को जमा करके उन अरवाह की मौजूदगी में और सारे फरिश्तों की मौजूदगी में आपके इस अमल पर अल्लाह फरिश्तों की मौजूदगी में फख्र फरमा रहा है। सुभान अल्लाह। किस अमल पर? जिस अमल को आज हम यहाँ हाजी साहब के घर में कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। मिलाद मुस्तफा में क्या किया जाता है? हम यही तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं ना कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने अपना प्यारा महबूब हमें अता फरमाया है। फरमाया इस अमल पर अल्लाह फरिश्तों में बैठ कर फख्र फरमा रहा है। और ये भी खुशखबरी मुझे जिब्रील अमीन ने सुनाई है कि जितने भी सहाबा इस मजलिस में शरीक हैं, ऐ अल्लाह के नबी, हमने उन सारे के सारों के गुज़िश्ता गुनाहों को माफ फरमा दिया। अब बेदी वकार हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप एक मर्तबा अल्लाह के हबीब के हाथ तशरीफ फरमा है। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के हबीब ने फरमाया, आओ मेरे सहाबी, आओ न जरा बाहर सैर के लिए चलते हैं। बात अंदर कुछ और थी, सैर के लिए चलते हैं। हजरत अबू दरदा को लेकर अल्लाह के नबी बाहर तशरीफ ले जा रहे हैं। जाते जाते देखते क्या है कि अबू अयूब अंसारी का घर आ जाता है। अबू दरदा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमें फरमा रहे थे हम कहीं सफर पर जा रहे हैं। अबू दरदा साथ हैं। अबू अयूब अंसारी के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है। अबू अयूब अंसारी बाहर तशरीफ लाते हैं। बाहर देखकर आकाए दो जहां को खुशी की इंतहा न रही, आप खुश हो जाते हैं। मैं और मेरी ये झोंपड़ी और अल्लाह के हबीब मेरे दरवाजे पर तशरीफ लाए हैं। पूछा अल्लाह के नबी, मेरी खुशी की इंतहा अपनी जगह, लेकिन आप बताएं आप किस वजह से मेरे इस झोंपड़ी में तशरीफ लाए हैं? अल्लाह के हबीब ने फरमाया, आओ मेरे यार, आओ अबू अयूब अंसारी, आपके घर के अंदर मैं जाना चाहता हूँ। इनको मंडियों में जाके नीलाम कर दिया जाता था। ओ मेरी जोजा मोहतरमा, जिसको मैंने तुझे इज्जत के साथ अपने पास बिठाया है, इसके साथ कोई गुफ्तगू करना गवारा नहीं करता था। एक शख्सियत ऐसी आई है, एक अल्लाह का महबूब ऐसा आया है जिसने आकर हम सबको ये बताया है कि जिन वालिदैन को तुम जिंदा मंडियों में नीलाम कर देते हो, जिन बेटियों को तुम जिंदा दरगोर कर देते हो, यही वालिदैन है। अगर ये जिंदा है तो रब भी, अगर ये जिंदा है और ये राजी है तो रब भी राजी है, अगर ये नाराज है तो रब भी नाराज है। और फरमाया जिन बेटियों को मैं आज पास बिठाकर एक दस्तरखान पर खाना खिला रहा हूँ, हमें आकाए दो जहां ने बताया है कि जिन बेटियों को तुम जिंदा दरगोर कर रहे हो, अगर इन दानों की तुम परवरिश करोगे, फरमाया अच्छी तरह परवरिश करके
گے، ان کو اچھی تعلیم دلواؤ گے۔ فرمایا جو بندہ اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کرتا ہے، اچھی تعلیم دلواتا ہے، روز قیامت آپ نے اپنی دانوں انگلیاں اٹھا کر فرمایا جس طرح یہ میری ہاتھ کی دانوں انگلیاں گٹھی ہے، اسی طرح میں اور وہ بندہ جو اپنی بیٹیوں کی پرورش کرنے والا ہے، روز قیامت ایسے ہی جنت میں ہم جائیں گے۔ میری زوجہ اور میرے بیٹے اور میری بیٹیوں، جو آج میں تم سے محبت کر رہا ہوں، اس کی بھی کوئی وجہ ہے، اور وجہ یہ ہے اتنا خوش ہوتا ہے اگر دنیا اور معافی اسے دے دی جائے اس پر وہ اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا وہ اس سال ثواب کی محفل پر خوش ہوتا ہے۔ اب ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی اس باوقار محفل کے وسیلہ اور جلیلہ سے حاجی صاحب کے والدین مرحومین کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک ایک باغیچہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آقا مدینے سونے مدینے سونے ہم یہاں پر پڑے، آقا مدینے سونے ان کی اعلیٰ سماعیت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام دست بستہ آقا جی کھڑے حاضر غلام پیش کرتے غلامانہ سلام، یا الہی صدقہ زلف رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الہ العالمین۔ جتنی بھی تیری بابرکت کلام کی تلاوت کی تھی، جس نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پروکار محفل سجائی کی، اس کا ثواب اور دیگر جتنے بھی
کلام اللہ شریف کی تلاوت کی گئی، ختم شریف پڑھا گیا، حاضر کام پیش کیا گیا، اس سے مرتب ہونے والا ثواب تیری پاک بارگاہ میں سال کرتے ہیں، شرف قبولیت عطا فرما۔ حضور نبی اکرم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار گوہر بار میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں، الہی شرف قبولیت عطا فرما۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تو لے کے آج دن تک جتنے بھی مسلمان مومنین مرد و زن دار فانی کو چھوڑ کر دار بقا کی طرف منتقل ہو چکے تمام کی ارواح کو فردن فردن اصال ثواب پیش کرتے ہیں، شرف قبولیت عطا فرما۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ اور جلیلہ سے، محفل پاک کے وسیلہ سے حاجی محمد صدیق صاحب کے والدین مرحومین کے اصال ثواب کے لیے مرحوم محمد ابراہیم، مرحومہ والدہ صاحبہ، مرحومہ ہمشیرہ صاحبہ، مرحومہ حتیجہ بھی، مرحومہ سمیرہ بھی، ان تمام کے ارواح کو فردن فردن اصال ثواب پیش کرتے ہیں، شرف قبولیت عطا فرما۔ تمام کی زندگی کے صغیر کبیر گناہوں کو معاف فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ تمام کی قبوروں پر اپنی اللہ تعداد رحمتوں برکتوں کا نزول عطا فرما۔ تمام کی قبوروں کو تا حد نگاہ کشادہ اور وسعت عطا فرما۔ حاجی صاحب کے گھر کے ساتھ تعلق رکھنے والے ان کے جتنے بھی دیگر عزیز و قارب رشتہ دار آبا و اجداد دار فانی کو چھوڑ کر دار بقا کی طرف منتقل ہو چکے تمام کے ارواح کو فردن فردن اصال ثواب پیش کرتے ہیں، شرف قبولیت عطا فرما۔ نیکوکاروں کے درجات میں بلندیاں عطا فرما، گناہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما کر انہیں بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ اور جلیلہ سے پروردگار عالم بالخصوص ان کے والدین کی کامل اور اکمل بخشش اور مغفرت فرما۔ حاجی صاحب کے سارے خاندان جو زندہ ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ اور ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما، خاتمہ ایمان بالخیر عطا فرما۔ ان کی دیگر نیک دلی حاجات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اس گھر پر اپنی رحمت و برکتوں کا نزول عطا فرما۔ آنے والے ہر بندے کو قدم قدم تک کروڑہ نیکیاں عطا فرما۔ الہ العالمین مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بالخصوص پوری دنیا میں کرونا وائرس کی وجہ سے جتنے بھی لوگ بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور حصہ آزاد کشمیر میں جتنے لوگ اس موذی مرض میں مبتلا ہیں سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہم ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم